الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قرآن مجید فرقان حمید کے مطلب میں پاری جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی یہ پہلی آیت ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معراج کی صورت کے اندر جو معجزہ عطا کیا اس کے کچھ حصے کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر ہجرت سے قبل مکی زندگی کے اندر یہ واقعہ معراج پیش آیا. عام طور پر رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو معراج کے نام سے شب معراج منائی جاتی ہے. معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، مکی زندگی ہی میں کرائی گئی. ہجرت سے پہلے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، لیکن نقل روایت کے اندر یعنی ہم تک جو بات پہنچی اس میں سال کی، مہینے کی اور دن کی کوئی تعین نہیں. 27 رجب کا ایک قول ہے کہ 27 رجب کو، بعض نے اس کو شوال کے مہینے میں بھی ذکر کیا ہے.
معراج کے مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے، اس لیے عقیدے پر کتابیں لکھنے والے اہل علم نے اس کو عقیدے کی بحث میں ذکر کیا۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو صحیح طور پر نہ سمجھا جائے تو اس سے غلط قسم کا معنی اور مفہوم لے کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر یہ سفر جو کرایا گیا، اس میں ایک بات یقینی ہے، اور وہ یہ واقعہ معراج، آپ کی بیوی جو سب سے پہلے آپ کا نکاح ہوا خدیجہ الکبریٰ سے، اور جس بیوی کی موجودگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، آپ کی بقیہ جتنے بھی نکاح ہیں وہ خدیجہ الکبریٰ اور رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہے۔ تو اتنی بات یقینی ہے کہ یہ آپ کی جو سب سے پہلی بیوی ہے، ان کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، جو معراج کا واقعہ ہے، یہ ان کی وفات کے بعد پیش آیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرض نماز کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ نماز کی جو فرضیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کے موقع پر، تو مکی زندگی کے اندر آپ کو معراج ہوئی، ہجرت سے پہلے ہوئی، خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد ہوئی۔ اس معراج کے تعلق سے بہت سے ایسے مباحث ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس واقعے کا انکار کیا، اور واقعے کے انکار میں انہوں نے وجہ اس چیز کو بنایا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جانے کا، وہاں تک جانا اور واپس آنا، یہ زمینی سفر ہی 1 مہینے سے زیادہ کا سفر ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں، رات کے کچھ حصے میں یہ سارا سفر کر کے کوئی شخص واپس آ جائے، پھر وہ آسمان پر بھی گیا، تو وہ تو اس زمینی سفر پر ہی پریشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، مشرکین مکہ نے اپنے عقل کی بنیاد پر اس واقعے کا انکار کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ قرآن کا سمجھانے کا، کسی بات کو کرنے کا اسلوب اتنا ہماگیر ہے، اتنا جامع ہے، اتنا پرفیکٹ ہے کہ جس نے بھی اس تعلق سے کوئی اعتراض کیا، اس نے قرآن کے الفاظ پہ غور نہیں کیا۔ اگر وہ قرآن کے الفاظ پہ غور کرے گا تو یہ اعتراض ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اب وہ جو بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی یہ سفر کیا، تجارت کے غرض سے بارہا یہ سفر کیا، ہمیں تو 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لگ گیا آنے جانے میں، تو یہ رات کے کچھ حصے میں کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے اس واقعے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کو غور نہیں کیا۔
فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وسائل کا اور مجبوریوں کا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، تم اسباب کے محتاج ہو، تم وسائل کے محتاج ہو، تم اپنے اندر یہ ساری صلاحیتیں نہیں رکھتے، لیکن یہ ذات جناب محمد، یہ معاملہ، یہ سفر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کرایا ہے، اور وہ ذات تو ہر قسم کی احتیاجات سے، وسائل سے، اسباب سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اللہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کیا ان تمام احتیاجات کی ضرورت ہے؟ اللہ ان وسائل کا محتاج ہے؟ وہ تو پاک ہے، تمام قسم کے نقائص سے، زوال سے، اسباب سے، احتیاجات سے پاک ہے۔ یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے صرف کن کہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں فرمایا کہ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو اس پوری بسی ہوئی کائنات کو ایک لمحے کے اندر، ایک آنکھ کے اندر سب کو ختم کر دے، بلیا میٹ کر دے، نیست و نابود کر دے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بسی ہوئی کائنات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دے، وجاءت بخلق جدید، بلکہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اسی لمحے، جس لمحے اللہ اس صفحہ ہستی سے مٹائے گا، اسی لمحے اللہ ایک ایسی قوم کو لا کر آباد کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تم نے اللہ کے پاور کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو اپنی طرح سمجھا ہے؟ نہیں۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی۔ یہ زمینی سفر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بعبدہ، اپنے بندے۔ یہ مسئلہ قدیم اختلافی رہا، کچھ لوگ معراج کو مانتے، لیکن اب اس میں اختلاف کہ اللہ کے رسول کو معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے یا روح کے ساتھ۔ کچھ لوگ جسم کے قائل ہیں اور کچھ لوگ روح کے قائل ہیں۔ اگر معراج آپ کو روحانی طور پر ہوئی ہوئی، روحانی کا مطلب یہ کہ آپ کا جسم کو آپ کے بستر پر رہا، لیکن آپ کی روح نے سارے مناظر دیکھے۔ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص خواب کے اندر اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہے، وہ بیت اللہ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، فلاں ملک چلا گیا، جب صبح اٹھ کے دیکھتا ہے اس طرح۔ تو جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی کا مطلب ہوئی، ان کو بھی جواب دیا گیا یہ کہہ کر کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں۔ قرآن مجید ایک واحد زبان ہے، عربی زبان، جس کو اگر ہم لسان الامت کہیں کہ یہ پوری امت کی زبان نہیں چاہیے تو غلط نہیں۔ اس کے اندر ایک ایک صبر اور زیر کی حرکت کے فرق سے، الفاظ کے ادائیگی کے اعتبار سے، تھوڑے سے فرق سے، حروف کی تھوڑی سی تلفظ کو بدلنے سے معنی کیا سے کیا ہو جائے۔ حمد کا لفظ جو بولا جاتا ہے، جس کا معنی بنتا ہے
یہ عربی زبان کے اندر حمد کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب روح اور جسم دونوں موجود۔ اگر ایک انسان کا صرف جسم ہو اس میں روح نہ ہو تو اس کو میت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک انسان کی روح موجود ہو اور جسم موجود نہ ہو اس کو قرآن نے عبد نہیں کہا، عربی میں اسے عبد نہیں کہا جاتا، اسے روح کہا جاتا ہے۔ یہ ساتونہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، روح اور جسم مل جائے تو اسے عبد کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ روحانی اور جسمانی، روح اور جسم کے ساتھ بنفس نفیس حالت بیداری میں آپ کو لے جائے گی۔ اس سفر کی ابتدا کہاں سے ہے؟ من مسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ اس کے زمینی سفر کی انتہا کیا ہے؟ من المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج کرائی گئی اس وقت آپ ہانی کے گھر میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی چھت کھلی اور پھر میرے پاس فرشتہ آیا۔ بخاری کی روایت سے یہ پتہ چلا کہ آپ کسی گھر میں تھے۔ قرآن کی آیت میں بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو جو معراج کرائی گئی مسجد حرام سے۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے کہ مسجد حرام کا مطلب مسجد حرام کا جو احاطہ ہے وہ مراد نہیں، بلکہ حرم کی ایک حدود ہے، وہ ایک پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک جتنا ایریا ہے سب حدود حرم۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کے رسول ہانی کے گھر میں تھے لیکن حرم کے مضافات میں ارد گرد میں ایک پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک کا جو ایریا ہے ان سب کے اندر نماز پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا حرم میں۔ قرآن نے بھی اسے مسجد حرام سے تعبیر کی۔ یہ سفر جب مسجد حرام سے شروع ہوا آپ مسجد اقصی میں پہنچے۔ اس سفر کے دوران بھی اللہ نے آپ کچھ مناظر دکھائے، احادیث کے اندر تفصیل موجود ہے۔ آپ نے مشرکین مکہ کا ایک قافلہ دیکھا جو تجارتی غرض سے نکل چکا تھا، مکہ سے نکل چکا تھا، ابھی شام کے اندر بیت المقدس کے اندر نہیں پہنچا۔ دوران سفر آپ نے دیکھا کہ ایک قافلے والوں کا کوئی سامان گر گیا سواری سے اور انہوں نے اس سامان کو اٹھا کر پھر رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر سے اس معراج سے جو زمینی سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے آپ کو آسمان پر لے جائیں گے اور اسی مسجد اقصی کے اندر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ یہ سارے واقعات جب آپ نے یہ واقعہ مشرکین مکہ سے بیان کیا وہ پہلے نمبر پر تو اس بات کے لیے تیار نہ ہوئے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رات کے کچھ حصے میں اتنا طویل سفر کیا جائے، آنا جانا ممکن۔ حتیٰ کہ بعض مشرکین نے اللہ کے نبی سے کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا یہ بتائیے اس کے دائیں طرف کیا ہے؟ اچھا اس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب آپ دروازے میں کھڑکیاں گرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں وہ تو پھر حجر میں حجر کے اندر
حتیم کے اندر کھڑا ہوا، وجل اللہ لیا بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کا نظارہ سامنے کیا، میری آنکھوں کے سامنے بیت المقدس آ گیا۔ اب جو انہوں نے سوال کیا میں نے دیکھا گنا اور ان کو بتایا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا بیت المقدس میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن اتنے غور سے تو ہم نے بھی نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایمان نہیں لایا۔ آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس سفر کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کہ تمہارا ایک قافلہ فلاں جگہ پر گزر رہا تھا اور اس قافلے والے سے کوئی چیز گر گئی اور انہوں نے وہ سامان اٹھا کر دوبارہ اپنی سواری پر رکھا۔ جب مہینے بعد وہ قافلہ آیا تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ فلاں دن تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سب ہوا تو صحیح، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ بتایا کہ محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ معراج یہ بتاتا ہے، اور واقعہ معراج کا درس یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول بولے، جو بتائے اس پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ یہ زبان اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہو۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اسی واقعہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اسی میں آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جیسے وہ تیار ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں اور حج کی تیاری میں ہے، ایسے آپ نے مناظر دکھائے گئے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ان مناظر کے دکھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تو جو ایمان والا ہے وہ اسے مان لے، اور جس کے ایمان میں کمی ہے، کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ سوال کرے گا اچھا میرا بیاہ قبول ہو گئے، میرا بیاہ وہاں کیسے آ گئے؟ پھر اللہ کے نے نماز پڑھائی، بیاہ کی تعداد تو اتنی ہے، سارے نبی بیت المقدس میں کیسے آ گئے؟ اس میں تو بیک وقت اتنے افراد نہیں آ سکتے۔ سالمیت کی راہ کیا ہے؟ ایمان کی سلامتی کی راہ کیا ہے؟ اس پر ایمان لے آئے۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں رات کچھ گھنٹوں کے اندر، رات کے کچھ عرصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، واپس بھی آیا، یہ بتاؤ جو بات یہ کر رہا ہے اس کی بات مانی جا سکتی؟ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ میں بات عقل میں نہیں آتی۔ انہوں نے جب جناب ابو بکر کو اس مسئلے پر پکا کر لیا کہ آپ یہ انکار نہیں کر سکے، کہا وہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا انہوں نے یہ بات کہی، بتاؤ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے ٹھیک صحیح۔ اس نے کہا ابو بکر ابھی آپ نے کہا
کہ اس کی بات عقل میں نہیں آتی. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ ہے. میں ہاں اللہ کے رسول کی بات کے بعد ذہن ابو بکر کی اور سوچے ابو بکر کی کیا وجہ ہے؟ جب بات اللہ کے رسول کی ہے پھر ابو بکر کا ذہن ابو بکر کی عقل پیمانہ بن سکتی ہے؟ نہیں. کہا ابو بکر عقل مانتی ہے اس بات کو؟ فرمایا عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانے. یہ مسئلہ عقل کا نہیں، یہ مسئلہ ایمانیات کا ہے. ایمان اس بات کو مانتا ہے. شاہ ولی اللہ حدیث ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے معجزات کے بارے میں اپنی کتاب میں حجت اللہ میں یہ بات لکھی کہ ایک شخص معجزات پر ایک مسلمان ایمان کیوں لا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں معجزات پر ایمان لانے سے انسان کو روکنے والی چیز عقل ہے. اگر آپ اپنی عقل کے تناظر میں، اپنے عقل کے روشنی میں، اپنے فہم کی روشنی کے اندر اگر معجزات کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ معجزات کا انکار کر دیں. لیکن عقل کو ایک سائڈ میں رکھ دیں اور پھر آپ معجزات کی بات کریں گے تو اس پر ایمان لا سکتے. عقل آپ کو معجزات کی طرف جانے نہیں دے، جبکہ معجزات کا معنی، معجزے کا معنی ہی یہی. معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو انسانی عقل کو عاجز کر. جو بات عقل میں آ جائے تو معجزہ نہیں. معجزے کا معنی ہی یہی کہ معجزے نے انسانی عقل کو عاجز کر. ایک انسان زمین پر ہو اور آسمان پر اشارہ کرے چاند کو ٹکڑے ہو جائے، یہ کیسے؟ ہم بڑے بڑے فلاسفر کو، سائنسدان کو، ماہر فلکیات کو بٹھا لیں، ان سے بات چیت کریں اور اس کے سامنے یہ فلسفہ پیش کرے، یہ معجزہ پیش کرے، یہ کہے گا یہ ممکن نہیں. کیونکہ عقل اس بات کو مانتی نہیں کہ آپ نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا اس کے روپ میں. لیکن ایسا ہوا، قرآن کی آیت میں بتاتی ہے کہ ایسا ہوا، احادیث رسول بتاتی ہے کہ ایسا ہوا. دیکھنے والوں نے یہ معجزہ دیکھا. ہندوستان کی ایک تاریخ ہے، اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، جو ہندوستان پر لکھی گئی. اس تاریخ فرشتہ کے اندر شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن کے اندر بھی اس بات کا حوالہ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں یہ معجزہ پیش آیا تھا اور اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، کچھ مسلمانوں نے اس وقت بلوان ایک جگہ ہے، اس کے راجا اسلام کی دعوت، اس نے پوچھا کہ تمہارے نبی کا کوئی معجزہ بھی ہے؟ ان دنوں یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ ضرور پذیر ہو گیا. صحابہ نے بیان کیا، یہ سننا تھا. اس نے کلمہ پڑھا مسلمان، اور اس نے کہا کہ میں خود اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اس رات میں اٹھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند واضح تھا، دو ٹکڑے تھے، ایک ٹکڑا ایک سمت تھا، دوسرا دوسری سمت. میں نے یہ خود اپنے آپ سے صدق اور رسول تمہارے رسول میں سچ کا. آج میں یہ کر رہا ہے کہ آپ نے اس تعلق سے جو کچھ بیان کیا ہے اس سب پر ایمان لانا چاہیے.
کوئی چیز عقل میں نہ آئے تو عقل کو سائڈ پر کریں، اپنے ایمان کی روشنی کے اندر اپنے عقل کو اپنے ایمان پر غالب نہ آنے دیں، اپنے ایمان کو اپنے عقل پر غالب کریں۔ عقل بہت سی چیزیں آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی غلط، انسان خود بعض چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کبھی اگر ٹرین کے سفر کا اتفاق ہوا، ایسا بارہا مشاہدہ ہوتا ہے، ایک ٹرین رکی ہوئی ہے، ایک ٹرین چل رہی ہے، لیکن جو ٹرین چل رہی ہے جب وہ ٹرین کے ساتھ گزرتی ہے جو رکی ہوئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے دونوں ٹرین چل رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ آپ کی آنکھوں کا دیکھا ہوا بھی غلط ہے، آپ کے کان کا سنا ہوا بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرا۔ معراج کا اصل مقصد تھا اس واقعے سے جو ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، اس کا ایک بہت بڑا درس ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ جب تمام انبیاء جمع ہوئے بیت المقدس میں تو مصلی امامت پر آدم علیہ السلام تشریف نہیں آئے، اور اگر وہ آتے اور وہ کہتے کہ میں تمام انسانیت کا باپ کہ سب میری اولاد ہیں، تو ان کو حق تھا۔ نوح علیہ السلام کو مصلی امامت پر نہیں لائے کہ انہوں نے 950 سال تک اللہ کی تقریب کی، اللہ کے لیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں، انہیں کی نسل سے آپ ہیں، وہ نہیں آئے مصلی امامت پر۔ جب سب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پر لایا گیا، اور یہ بتایا گیا، یہ درس دیا گیا، یہ تعلیم دی گئی، یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نبی کا استحقاق بھی نہیں ہے کہ وہ اس جگہ کھڑا ہو سکے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی موجودگی میں کسی امام کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں، آپ کی شریعت کی موجودگی میں اس امام کا تذکرہ ہو؟ کہ اللہ کے نبی کی بات بھی صحیح ہے لیکن فتویٰ تو امام صاحب کا چلے۔ ہمارے امام کے نزدیک تو یوں ہے، یہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن ہمارے امام کا اس پر عمل ہے۔ کیا یہ واقعہ معراج کو سمجھ لیا گیا؟ واقعہ معراج کا یہی درس ہے، واقعہ معراج سے یہی کچھ حاصل ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی میٹھی چیز پکا دی جائے، کچھ ایسے کام کر لیے جائے۔ کچھ لوگ عجیب قسم کے اس مہینے کے اندر بدعات اور خرافات کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، کچھ عجیب قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں صلاۃ الروائح کے نام سے، کوئی اس مہینے کے اندر روزے کی فضیلت بیان کرتا ہے، الگ سے اس مہینے کے اندر کوئی ایسی خاص عبادت کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس مسئلے پر، شہر رجب کے مسئلے پر کتاب لکھی اور یہ بتایا کہ ایسا کوئی مستند ہمارا اس مہینے کے تعلق سے نہیں، اور جو چیز موجود ہے، جو اس مہینے کے تعلق سے جو بات، جو واقعہ پیش آیا ہے، جو اس کا درس ہے، جو سبق اس سے مل رہا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ دین جو ہے وہ صرف رسمی طور پر چند عبادات کا نام نہیں، چند ایام کو منانے کا نام نہیں۔ اس دین کے اندر تو انسان جب عقل و شعور سے اللہ نے اس کو نوازا، بلوغت سے لے کر موت تک وہ اس دین کے احکامات کا مکلف ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس دین کو مانے،
اور ایسے معنی جیسے فرمایا کہ صحابہ کرام نے مانا، بغیر چوں اور چرا کے مانے، بغیر قیل و قال کے مانے، اللہ رب العزت اس تعلق سے سمجھنے کی نسل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر